السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی نقلی عاشقان حسین کیڑے مکوڑوں کی طرح سڑکوں پر اتر آتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں کبھی ماتم کرتے ہیں تو کبھی خنجر زنی کرتے ہیں، کبھی تعزیہ داری کرتے ہیں تو کبھی سینہ کوبی کرتے ہیں، کبھی مرثیہ خوانی کرتے ہیں تو کبھی چاقو بازی اور خنجر زنی۔ ان کی یاد میں یا حسین کے فلک شگاف نعرے، سیاہ لباس پہننا، شادی سے اجتناب، ماتم اور نوحہ وغیرہ کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ملا باقر مجلسی کی تحقیق کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد گریہ و زاری اور نوحہ یزید کے گھر سے شروع ہوا اور یہ ماتم 3 روز تک چلتا رہا۔ اس کے بعد تقریباً 300 سال تک اس نوحہ کا، گریہ و زاری کا، ماتم کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے 452 ہجری میں معیز الدولہ الدیلمی نے بغداد میں یہ حکم نافذ کیا کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم منایا جائے گا، جبکہ اسلام سے ان بدعات و خرافات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائے اور کلی طور پر ان تمام چیزوں سے اجتناب برتے۔ یہی حال تعزیہ کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سال ہا سال تک نہ تو کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تعزیہ داری کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کے تصور میں یہ تھا کہ اگر ہم تعزیہ داری کریں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے۔ اس کی ابتدا بہت بعد میں تیمور لنگ بادشاہ کے زمانے میں پڑی۔ دراصل عہد تیمور میں بادشاہ، وزراء اور بیگمات میں سے اکثر شیعہ برادری سے تعلق رکھتے تھے اور ہندوستان میں جنگ اور سلطنت کے دیگر انتظامات کی وجہ سے عراق میں واقع کربلا نہیں جا پاتے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے دل میں بڑی خلش تھی اور بڑی شکایت رہتی تھی کہ ہم محرم میں کربلا جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد نہیں منا پاتے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ بادشاہ کے گوشے گزار ہوا۔ تیمور لنگ نے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ اقدس کی نقل منگوائی اور یہاں پر اس کی نقل تعزیہ کی شکل میں تیار کرا کر لوگوں کو کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منا لو۔ اس دن سے تعزیہ کی ابتدا ہو گئی۔ یہ ہے تعزیہ کی ابتدائی تاریخ، جسے دین سمجھ کر بہت سارے سنی حضرات اس کو انجام دیتے ہیں، اس عقیدہ کے ساتھ کہ اگر ہم تعزیہ داری کریں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے اور ہمیں ثواب ملے گا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ دین میں ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے ہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کی اہمیت تاریخ میں بہت پہلے سے رہی ہے۔ چنانچہ ہمارے مؤرخین لکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام ہی کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم الحرام ہی کو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنواں سے نکالا گیا۔ 10 محرم الحرام ہی کو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ محرم الحرام ہی کو حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ 10 محرم الحرام ہی کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ 10 محرم الحرام ہی کو قیامت آئے گی۔ 10 محرم الحرام ہی کو فرعون کے لشکر سے، فرعون کے جبر سے اور فرعون کے ظلم سے قوم موسیٰ کو نجات ملی تھی۔ 10 محرم الحرام ہی کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے نجات پا کر جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ 10 محرم الحرام ہی کو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ کو گل گلزار بنا دیا گیا۔ 10 محرم الحرام ہی کو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی اور ان کو مصر کی بادشاہت ملی۔ 10 محرم الحرام ہی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 10 محرم الحرام ہی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی، حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے باہر نکال کر ان کو رہا کیا گیا۔ 10 محرم الحرام ہی کو پہلی بار اس دنیا میں بارش ہوئی اور 10 محرم الحرام ہی کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا اور 10 محرم الحرام ہی کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔
اس لیے یہ سمجھنا کہ 10 محرم الحرام کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دن شہادت ہوئی تھی، غلط ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی اہمیت تو پہلے ہی سے ہے تاریخ میں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ 10 محرم الحرام کو بہت سارے سنی مسلمان تعزیہ داری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ تعزیہ داری کرنے میں کئی گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ ایسی مجلس قائم کرنے یا ایسی مجلس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کی تائید ہوتی ہے اور ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جو کہ حرام ہے۔ دشمنان صحابہ کی تعداد کو بڑھانا یا ان کی مجلس کو رونق بخشنا از روئے شرع حرام ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی کثرت کو بڑھائے گا، جو شخص کسی قوم کی رونق کو بڑھائے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس لیے دشمنان صحابہ کے ذریعے قائم کردہ کسی بھی ماتم کی مجلس میں، نوحہ کی مجلس میں، تعزیہ داری کی مجلس میں شریک ہونا حرام ہے۔ دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح عبادت کرنا اور عبادت کو دیکھنا اور اس سے خوش ہونا ثواب کا کام ہے، اسی طرح گناہ کے کام کو دیکھنا، گناہ کے کام پر خوش ہونا حرام ہے۔ تعزیہ داری کرنا چونکہ گناہ ہے، ماتم کرنا، نوحہ کرنا چونکہ گناہ ہے، لہٰذا اس کو دیکھنا اور اس کو دیکھ کر خوش ہونا یا اس میں شریک ہونا یہ بھی گناہ کا کام ہوگا۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، لہٰذا ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ جہاں پر ماتم کی مجلس قائم کی جاتی ہے، نوحہ کی مجلس قائم کی جاتی ہے، تعزیہ داری کی جاتی ہے، وہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا ایسی جگہ پر انسان کو، ایک مسلمان کو شریک ہونے سے بچنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا حرام ہے اور منحوس ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک شادی کرنے کے تعلق سے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ آپ محرم الحرام سے لے کر رمضان، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کسی بھی مہینے میں آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اسلام میں کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ خود ہمارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے محرم الحرام کے مہینے میں ہوا تھا، لہٰذا محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو منحوس سمجھنا یہ انتہائی غلط ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احادیث کریمہ کی روشنی میں محرم الحرام کے مہینے میں صرف 2 چیزوں کا کرنا ثابت ہے۔ پہلی چیز تو اس میں روزہ رکھنا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے، لیکن صرف 10 محرم الحرام کو روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ یہ حضرات یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے دن روزہ تو رکھو، 10 محرم کو روزہ تو رکھو، لیکن یہود کی مخالفت کرو، وہ 1 روز روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روز روزہ رکھو۔ لہٰذا فقہاء نے لکھا ہے کہ یا تو 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھے یا پھر 10 محرم اور 11 محرم کو روزہ رکھے۔ حدیث کی روشنی میں ایک تو یہ کام کرنا ثابت ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ احادیث کریمہ کی روشنی میں دوسری چیز جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنی چاہیے، بہترین کھانا پکانا چاہیے، ان کو جو بھی میسر ہو اچھا کھانا، وہ کھانا اپنے اہل و عیال کو کھلانا چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا تو سال بھر ان کے رزق میں کشادگی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ 2 کام ایسے ہیں جو حدیث